ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، تیرے پیارے مہمانوں کا واسطہ یا اللہ پاک، اللہ پیارے جس ماں بہن نے، جس بھائی نے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم گھروں میں ہاسپٹل میں بیمار ہیں یا اللہ پاک مغرب ہونے والی ہے، اور ماشاءاللہ حاجی صبح بہت ساری تعداد میں حجات روڈ والی سائڈ سے آ رہے ہیں اور یہاں سیدھے جا رہے ہیں جس طرف 6 نمبر حمام ہے، 6 نمبر حمام کے سامنے کنگ فہد گیٹ، وہاں سے انٹر ہو گئے خانہ کعبہ شریف کی طرف جو احرام میں حاجی صبح ہیں، اور جو کپڑوں میں ہیں وہ جائیں گے جتنے بھی حرم شریف کے چھوٹے گیٹ ہیں مسجد الحرام کے، اس سے حاجیوں کی گاڑیاں حرم روڈ کے اوپر کھڑی ہیں اور بیگ رکھے جا رہے ہیں، ان کا سامان رکھا جا رہا ہے، واپس چھوڑ کر آئیں گے جدہ ایئرپورٹ۔ صبح صبح غزہ پارکنگ کے اندر جو لیبر یہاں پہ کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر اس کا رش ہے، یہ حاجی صبحان واپس آ رہے ہیں حرم شریف سے نماز فجر کے بعد۔ اور یہ ٹیکسیاں کھڑی ہیں طیف جدہ القصیم، یعنی کہ وہ قریب شہر ہے 100-150 کلومیٹر دور۔ السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں اوان اکواڑا چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے۔ حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی جا رہا ہوں حرم شریف، جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کراتا ہوں۔ تو چلتے ہیں حرم شریف کی طرف، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں۔ میٹرو واپس آئی اپنے اسٹینڈ کی طرف، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور یہ تقریباً اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے، اس کے بعد جیسے سورج اس بلڈنگ سے اوپر آئے گا تو گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ 10-11 بجے تک تو بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے، میکسیمم 40+ یہاں کا ٹمپریچر ہو جاتا ہے اور تقریباً 4-4:30 بجے تک خوب آگ برساتا ہے۔ صبح کا ٹائم ہے 7 بجے، بھی باہر مسجد الحرام کے باہر والے سین میں کلین لگے ہوئے ہیں اور حاجی بیٹھے مسجد الحرام کے باہر والے سین میں، تقریباً ابھی 70% سایہ ہے۔ اور یہ نیو مسجد عبداللہ حرم شریف والی سائڈ، یعنی جو خانہ کعبہ شریف ہے اس جانب، اور پوری مسجد راؤنڈ میں ہے۔ خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ۔ اور یہ پیچھے جبل عمر، رمضان شریف میں یہ بھی جگہ فل بھری ہوتی ہے حاجیوں سے۔ اور یہ جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ، اس کے اندر ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اندر سے بنا دی گئی ہے۔ حاجی صبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں نماز ظہر کے لیے، کچھ حاجی صبان جا رہے ہیں سیدھے دارالتوحید والی سائڈ، زیادہ حاجی صبان جا رہے ہیں جو نیو مسجد ہے مسجد عبداللہ اس کی جانب 114 نمبر گیٹ سے اندر ہوں گے۔ اور سورج بالکل سر کے اوپر، گرمی میں کافی اضافہ ہو گیا، تقریباً ہوا جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر چل رہی ہے۔ جب ہوا نہیں چلتی تب جو سانس ہے وہ گھٹن سی بنی تھی، سانس رکنا شروع ہوتا ہے۔ 114 نمبر گیٹ سے حاجی صبح اندر جا رہے ہیں مسجد عبداللہ کے۔ بہت کم حاجی صبح جبل کعبہ کی طرف سے جا رہے دارالتوحید والی سائڈ۔ جب ہوا نہیں چلتی تو گھٹن سی بن جاتی ہے، ہوا تھوڑی بہت چلتی رہے چاہے گرم ہی ہو، لیکن یہ سانس میں مشکل نہیں ہوتی۔ آج کل کی جو گرمی ہے وہ بہت ہیوی ہے، بہت زیادہ۔ اور دیکھیں نیچے
پورے کلین اٹھا دیے گئے، جو کہ صبح تقریباً 6:30 بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں، جو نماز عصر کے بعد یہاں پہ لگاتے ہیں، تو پھر پوری رات یہاں پہ کافی زیادہ رش رہتا ہے اس جگہ پہ بھی۔ یعنی کہ مسجد الحرام کا باہر والا جتنا بھی سین ہے، جہاں جہاں یہ ٹائل لگی ہوئی ہے، کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پہ ابھی کام ہو رہا ہے، اور جتنی بھی جگہ بالکل اس طرح کی صاف ستھری ہے جہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، وہاں تقریباً نماز عصر کے آدھا گھنٹہ پہلے ہی کلین لگا دیتے، اور پھر وہ صبح 7-8 بجے اٹھاتے ہیں۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کس مہینے میں ویزوں کی قیمت میں کمی آتی ہے اور کن دنوں میں یہاں پہ حرم کے اندر رش کم ہوتا ہے، پوری ڈیٹیل دیں گے، ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے آپ کو، اور یہ بتائیں گے کہ آج کل جو رہائش کی قیمتوں میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کہ کہاں زیادہ قیمتیں ہیں اور کہاں کم ہیں، یعنی کہ حرم کے قریب کہاں کون کون سا ہوٹل ہے جو کم ریٹ پہ ہے۔ اس فلور کے اوپر بھی طواف چل رہا ہے، حاجی صاحبان اوپر بھی موجود ہے، اور ابھی ہم جا رہے نیچے کنگ عبداللہ گیٹ کی بالکل سامنے، اسی جانب سامنے خانہ کعبہ شریف۔ براندوں کے اندر حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں نماز ظہر کے لیے۔ اذان ظہر ہونے والی ہے، تقریباً 7 منٹ باقی ہیں، اور براندوں کے اندر آپ کو کہیں اتنا زیادہ رش نہیں ملے گا، یعنی کہ جو کام کرنے والے ہیں وہی ہیں براندے کے اندر، زیادہ حاجی صاحبان اندر ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف گراؤنڈ فلور پہ، اور کچھ حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں جس طرف صفا اور مروہ ہے، یعنی کہ اس کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ ہیں۔ حاجی صاحبان نماز ظہر کے بعد واپس نکل رہے ہیں، کچھ اس جانب ادھر صفا مروہ ہے، اور کچھ حاجی صاحبان نکل رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی طرف۔ نماز ظہر کے بعد ماشاءاللہ کافی رش ہے۔ پیارے محبوب پہ ایک دفعہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر ایک پیارے گھر کی، ڈیلی آپ سب کو زیارت کرواتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں اس مقدس جگہ پہ، اس پیارے گھر میں۔ اللہ پاک میری دعائیں قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب پہ، امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ نماز ظہر کے بعد ماشاءاللہ کافی رش ہو گیا، نماز ظہر سے پہلے رش کم تھا۔ حاجی صاحبان جو اذان ظہر سے پہلے اندر طواف کر رہے تھے وہی اندر موجود تھے، کچھ حاجی صاحبان اس طرف براندوں میں نماز پڑھی سائے میں، اور کچھ حاجی صاحبان اس جاری مسجد کے اندر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اب حاجی صاحبان جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا وہ باہر نکل رہے ہیں، اس جانب صفا دیوار ہے، اسی جانب صفا مروہ ہے اس جانب، اور جو حاجی صاحبان نماز ظہر سے پہلے اندر نہیں آئے وہ ابھی آ رہے ہیں طواف کے لیے۔ نماز ظہر کے بعد ویسے رش زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ حاجی صاحبان جو باہر نماز پڑھتے ہیں باہر مسجد میں یا باہر برندوں میں، وہ اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ، پیارے محبوب کی اولاد کا صدقہ، یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، امت مسلمہ پہ کرم فرما، امت مسلمہ کے ایک ایک مسلمان پہ یا اللہ پاک اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے، جس بھائی نے دعاؤں کا بولا، یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔
یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک پیارے حبیب کا صدقہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم گھروں میں ہوسٹ میں بیمار ہیں یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ پاک ان سب کو صحت و کاملہ عطا فرما، صحت و کاملہ اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک جس ماں بہن نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی نیک تمنائیں نیک خواہشات پوری فرما۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ اس طرف سامنے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے ان برادوں کے اندر، یعنی کہ جو عبداللہ گیٹ ہے اس کے پیچھے وہی جگہ، اور یہ خوبصورت مناظر، یہ خوبصورت جگہ، یہ پیارا گھر ڈیلی آپ سب کو دکھاتا ہوں، ڈیلی آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جگہ پہ اس پیارے گھر میں دعاؤں میں یاد کرتا ہوں۔ سب آمین لکھیں، آمین بولیں، اور یہ بھی ساتھ میں لکھیں کہ آپ کہاں کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ شریف کے اندر 5 دروازے ہیں، یہ 5 گیٹ لگے ہوئے ہیں، جس میں ابھی میں کھڑا ہوں باب الفتح گیٹ ہے، اور رائٹ سائڈ پہ اس جانب یعنی کہ جس طرح کنگ فہد گیٹ ہے خانہ کعبہ شریف کے اندر، یہ گراؤنڈ فلور پہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے، آگے باب العمرہ گیٹ ہے، اور اس کے آگے باب الفہد گیٹ ہے، اور اس سے آگے عبدالعزیز گیٹ ہے۔ یہ 5 گیٹ ہے جن سے حاجی صاحبان اندر انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اور اس جانب جدھر سفید دیوار ہے اسی جانب صفا مروہ ہے۔ مقام ابراہیم کے سامنے جو رستہ باہر نکلتا ہے وہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں گے، وہاں پہ آپ طواف صفا اور مروہ کی زیارت نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ یہ جو پیلے براندے اس کے لاسٹ پہ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو آپ چلے جائیں گراؤنڈ فلور پہ جہاں پہ آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ یا اللہ پاک امت مسلمہ پہ رحم فرما، تیرے پیارے مہمانوں کا واسطہ یا اللہ پاک، اس پیارے گھر کا واسطہ یا اللہ پاک، ہم سب پہ اپنا کرم عطا فرما، ہم سب کو پیارے حبیب کا صدقہ۔ اور ابھی چلتے ہیں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں۔ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، نگاہ اسمان باہر فرسٹ فلور پہ جا رہے ہیں گراؤنڈ فلور سے اوپر، اور اس جانب حاجی صاحبان صفا مروہ کی جانب جا رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان وہاں سے واپس آ رہے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کر لی ہے۔ اس جانب کنگ فہد گیٹ ہے، یعنی کہ 79 نمبر گیٹ، حاجی صاحبان جنہوں نے عمرہ کر لی ہے یعنی کہ طواف کے بعد صفا مروہ کر لی ہے وہ باہر نکل رہے ہیں کنگ فہد کی طرف، اس طرف خانہ کعبہ شریف۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ کون سے مہینے میں یہاں پہ رش کم ہوتا ہے اور کون سے مہینے میں ویزے کی قیمتوں میں کمی ہوتی ہے۔ یہاں کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ کون سے مہینے میں، یعنی کہ آپ اگر عمرہ پہ آتے ہو تو آپ کو کم اخراجات میں عمرہ جو ہے وہ پڑے گا۔ ماشاءاللہ کنگ عبداللہ گیٹ، ابھی کنگ عبداللہ کے آگے جا رہے ہیں، اور یہاں سامنے ہر رستے کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ وہ تیر کا نشان سے آگے بنے ہوا ہے کہ کون سا گیٹ کس طرف ہے، کون سا راستہ کس طرف ہے، یعنی کہ یہ پوری لوکیشن یہاں پہ دے رہا ہے۔ اور یہاں سے جاتے ہیں اوپر،
فرسٹ فلور پر حاجی صاحبان جو نیو مسجد ہے اس کے اندر سے نماز پڑھ کر باہر نکل رہے ہیں. کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں جس طرف نیو مسجد ہے، اور کچھ حاجی صاحبان جا رہے ہیں اس جانب جبل کعبہ کی طرف. نمازی حضرات واپس اپنے روموں کی جانب. گرمی کافی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ باہر آ کر زیادہ لگتی ہے گرمی، کیونکہ اندر ماشاءاللہ کولنگ کا بہت زبردست انتظام ہے اور اندر اتنی گرمی نہیں لگتی ہے. اور سب سے جو آج کل آسان حج ویس کا بوسہ ہے، اس کا ٹائم صبح تقریباً 7:30-8 بجے سے لے کے اذان زور سے پہلے تک ہے، یعنی کہ بہت کم رش ہوتا ہے. بہت ہی کم حاجی صاحبان خانہ کعبہ شریف کے اندر ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے. اور ویسے بھی آج کل اتنا زیادہ رش تو ہوتا نہیں ہے، پہلے سے کافی بہتر ہو گیا لیکن ابھی بھی اتنا زیادہ رش نہیں جتنا ہونا چاہیے. اور خانہ کعبہ شریف کا بوسہ لینا بہت آسان ہے کیونکہ 8 بجے سے 11-12 بجے تک بہت کم حاجی ہوتے ہیں جو طواف کر رہے تھے. آج کل حاجی زیادہ جو عصر کے بعد آتے ہیں طواف کے لیے، تب موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور ایزیلی بندہ طواف کر سکتا ہے. اور یہ حاجی صاحب نکلے 114 نمبر گیٹ سے باہر جبل کعبہ کی طرف، یعنی کہ رہائش ہے اس طرف ہے. یہ نمازی حضرات ہے ٹوٹلی کلین لگا دیے گئے جبل کعبہ والی سائڈ ہے. اور ہوا اس ٹائم بہت تیز چل رہی ہے، موسم بالکل چینج ہو گیا ہے. سورج ابھی کھڑا ہے 6 بجے تقریباً پونا گھنٹہ، لیکن ابھی سے دیکھیں ماشاءاللہ نیچے پورے سین کے اندر سایہ ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. یہاں پہ صفائی چل رہی ہے اس جانب شوٹر کے ساتھ ساتھ. آ رہے جبل کعبہ کی طرف سے نماز مغرب کے لیے. اور ابھی چھٹی ہوئی ہے، یہ جو لیبر کام کرتی ہے صبح جو آتی ہے حرم شریف 6 بجے ان کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، وہ ابھی ان کو چھٹی ہوگی، یہ واپس جا رہے ہیں جدھر ان کی رہائشیں ہیں. سامنے باب العمرہ گیٹ ہے لیکن یہ گیٹ بند رہتا ہے، جب زیادہ رش ہوتا ہے تب یہ کھلتا ہے. جیسے کہ رمضان شریف کے آخری 2 اشرے ہوتے ہیں اور حج کے جب حج صبح طواف الوداع کرتے ہیں تب یہ گیٹ کھلا ہوتا ہے، ادروائز یہ گیٹ بند رہتا ہے. باب العمرہ گیٹ 2 ہی گیٹ زیادہ یہاں پہ جو 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں حاجیوں کے لیے جو حج سے بعد احرام میں آتے ہیں، احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جاتے ہیں، ان کے لیے باب العمرہ گیٹ وہ بند رہتا ہے. ایک گیٹ ہے کنگ فہد گیٹ، وہ کھلا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، اور ایک کنگ عبدالعزیز گیٹ جو کلاک ٹاور والی سائڈ ہے اس کے سامنے. یہ 2 گیٹ ہیں بڑے، یہ کھلے رہتے ہیں حاجی صاحبان. یہاں سے جو احرام میں حاجی صاحبان آتے ہیں وہ داخل ہوتے ہیں. اور ایک دروازہ اور ہے لیکن وہ وہاں پہ دروازہ، یہ گیٹ نہیں لگا ہوا، مطلب کہ جو صفا پہاڑی اس کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ تھوڑا سا جس طرح ابو جہل حمام ہے، یعنی اس جانب صفا پہاڑی جو ہے اس کے قریب ہی ہے، لیکن سائڈ جو بنتی ہے وہ بنتی ہے ابو جہل حمامہ والی. وہاں سے گراؤنڈ فلور سے رستہ ہے جو سیدھا خانہ کعبہ شریف کی طرف آتا ہے. جو حجر اسود والا کونا ہے خانہ کعبہ شریف کا بالکل اس کے سامنے آ کے نکلتا ہے، وہ بہت قریب ہے. ابو جہل حمامہ والی سائڈ سے میں نے وہ یعنی کہ سب سے قریب رستہ وہ دیکھا ہے. اور یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں 66 نمبر گیٹ کی جانب جو کپڑوں میں ہے. نمازی حضرات چھوٹے گیٹ سارے کھلے ہوئے ہیں مسلح حرام کے. اور یہاں سامنے ماشاءاللہ اس ٹائم کافی زیادہ رش رہتا ہے، یعنی کہ عصر کے بعد حاجی صاحبان کافی تعداد میں آتے ہیں حرم شریف کی جانب. اس ٹائم گرمی بھی نہیں ہوتی، موسم بالکل چینج ہو جاتا ہے. اور حاجی صاحبان زیادہ جو ہیں وہ طواف شام کو ہی کرتے ہیں، تقریباً عصر کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر حاجی صاحبان یہاں جمع ہوتے ہیں، واپس بہت کم جاتے ہیں. عصر ٹائم، مغرب ٹائم اور عشاء ٹائم. ماشاءاللہ مغرب کی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بعد حرم شریف اندر اور باہر سے فل ہو جاتا ہے. یہاں سامنے 73-74 نمبر گیٹ کے سامنے حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے 6 نمبر حمام، اور اس کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے راستہ کھلا ہوا ہے. اور اس طرف جبل عمر کی طرف سے بھی راستہ کھلا ہوا ہے. نمازی حضرات 74 نمبر گیٹ کی طرف جا رہے ہیں. مسجد کے اندر باہر والے سین کی صفائی ہو رہی ہے، یہ ریڈ پٹی سی پکڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر گاڑیاں صفائی کر رہی ہیں. یہاں پہ کچھ زیادہ رش رہتا ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آتے ہیں
وہ 6 نمبر حمام کے لیفٹ اور رائٹ دونوں طرف سے ہی انٹر ہوتے ہیں حرم شریف کی جانب، یعنی کہ جو کنگ فہد گیٹ ہے بالکل اس کے سامنے اس جانب کنگ فہد گیٹ ہے۔ اللہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں حج سبحان آ رہے ہیں ابراہیم کلی روڈ کی طرف سے۔ مقدر کی بات ہے ماشاءاللہ، ہر روز یہاں پہ کتنے حاجی صاحبان آتے ہیں اور کتنے یہاں سے جاتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی اس مقدس جگہ پہ بلائے کہ آپ بھی یہاں پہ آئیں، اس پیارے گھر کی زیارت کریں۔ چھوٹے جتنے بھی گیٹ ہیں مسجد حرم کے سارے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہاں سے نمازی حضرات ہی اندر جا رہے ہیں، جیسے کہ 71 ہے، 72 ہے، 73 ہے، قریباً اس کے اندر ایک بڑا گیٹ آتا ہے 79، آگے پھر سارے چھوٹے ہیں، اور اس کے بعد ایک بڑا گیٹ آتا ہے 95 کنگ عبدالعزیز، یعنی کہ 94 تک چھوٹے گیٹ ہیں، اور سارے گیٹوں سے ہی جو نمازی حضرات ہیں وہی انٹر ہو رہے ہیں، اور 2 بڑے گیٹ ہیں جہاں سے حاجی صاحب جنہوں نے عمرہ کرنا ہے، طواف کرنا ہے، جو احرام میں وہ داخل ہو رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ سمندر اس ٹائم حاجیوں کا، نماز مغرب کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، کچھ اس جانب سے آ رہے ہیں آزاد روڈ والی سائڈ سے، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ والی سائڈ اور ابراہیم خلیل روڈ والی سائڈ۔ اس ٹائم ماشاءاللہ مسجد حرام کا جو باہر والا سین ہے، اس کے اندر یہ خوبصورت مناظر نماز مغرب سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کے ہیں۔ اور یہ بلڈنگ شرکا مکہ اور کلاک ٹاور سے پہلے یہ ٹاور تھا، مکہ ٹاور اس کو بولتے ہیں، اور اسی لوکیشن پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے دوستوں سے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے۔ اوکے، اللہ نگہبان۔